میں نے ایک بہت ہی امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بچپن سے اپنے آس پاس دولت کی بہت ریل پیل دیکھی۔ میرے متعلق یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں تھی، ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ بس کمی تھی تو ماں باپ کی طرف سے سچی محبت اور توجہ کی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، دونوں کی اپنی ہی مصروفیات تھیں اور دونوں کے پاس ہی مجھے دینے کے لیے وقت نہ تھا۔ دونوں کے مابین ہمیشہ ناچاکی پائی جاتی تھی، جس کا اثر سب سے زیادہ میرے باپ کے دماغ پر ہوتا تھا اور وہ اکثر ہی ڈپریشن کا شکار رہنے لگے۔ لیکن ان حالات میں بھی ماں کو گھر میں فرصت نہیں تھی کہ گھر کو توجہ دے۔ انہیں تو اپنی پارٹیز اور کلب کی ممبرشپ عزیز تھی۔ میری ماں کا یہ غیر سنجیدہ رویہ دیکھ دیکھ کر میرے باپ کا ذہنی دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھنے لگا اور اس نے نشہ آور ادویات کا استعمال بڑھا دیا، جس کی وجہ سے ایک رات میرا باپ دوائی کی زیادہ مقدار لینے کی باعث چاند سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ باپ کے مرنے کے بعد چند دن تو ماں نے صبر سے گھر میں گزارے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئیں اور میں ایک مرتبہ پھر سے نوکروں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ یوں ہی شب و روز گزرتے ہوئے میرے باپ کو مرے ہوئے 5 سال گزر گئے، مگر جب میری عمر 16 سال ہو چکی تھی تو میری ماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہی ہیں اور 1 سال تک واپس آنا مشکل ہے۔ ماں تو پہلے ہی زیادہ توجہ اور وقت نہ دیتی تھیں، مجھے اس کے دور جانے سے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور رضامندی دے دی۔ ماں نے جانے سے پہلے میرا داخلہ شہر کے مہنگے ترین کالج میں کروا دیا تھا اور اب میں کالج کی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ ایک بڑا کالج تھا جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن میں کسی سے بھی زیادہ گھلتی ملتی نہ تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میری ماں فون کر کے خیریت دریافت کر لیتی تو اچھا لگتا تھا کہ کم از کم اس نے مجھے یاد تو رکھا ہے۔ کچھ دن سے کالج میں ایک لڑکا میرے آس پاس منڈلانے لگا۔ میں جہاں جاتی وہ وہیں آ جاتا اور میرے ارد گرد ہی رہتا۔ میں ان سب سے بے خبر نہیں تھی، لیکن اسے مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ایک دن وہ کلاس میں میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اسے 2 دن کے لیے میرے نوٹس چاہیے۔ اس نے ٹیچر سے اجازت لے لی ہے۔ میں نے اسے چپ چاپ اپنے نوٹس پکڑا دیے اور خود وہاں سے ہٹ گئی۔ نوٹس دینے کے ٹھیک ایک دن کے بعد میرے گھر پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی جو اسی لڑکے کی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا، لیکن اس کے جواب میں وہ لڑکا مجھے بتانے لگا کہ میرے نوٹس پر ہی میرے گھر کا نمبر لکھا ہوا تھا اور یوں مجھے یاد آ گیا کہ میں ہمیشہ اپنے نوٹ بک پہ اپنا نمبر لکھ دیتی ہوں کہ اگر گم ہو جائیں تو بروقت اطلاع مل جائے۔ اس نے مزید کہا کہ اگر مجھے نوٹس کی ضرورت ہو تو وہ گھر آ کر دے جائے کیونکہ اس کا کام ہو چکا ہے۔ میں نے اسے گھر کا ایڈریس دے دیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ میرے گھر آ گیا اور مجھے میرے نوٹس دے کر چلا گیا۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا برا نہیں ہے، مجھے اس کے لیے تھوڑی سی نرمی دل میں رکھنی چاہیے۔ اس دن کے بعد سے میں کالج میں جو کبھی کسی لڑکی سے بھی گھلتی ملتی نہ تھی، اس لڑکے سے بات کرنے لگی۔ میں نے اسے اپنے والدین کے بارے میں بھی سب سچ سچ بتایا ہوا تھا۔ کالج میں سبھی لڑکے لڑکیاں ہم دونوں کی گہری ہوتی دوستی کو نوٹ کر رہے تھے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ مجھے یہ جان کر افسوس ہوا کہ میری طرح اس لڑکے کا باپ بھی زندہ نہیں تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی کہ ماں سے بھی مل لو اور آج رات کا کھانا انہی کے ہاتھ کا کھاؤ۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس طرح مجھے مزید اسے جاننے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور شام کو اس کے گھر جا پہنچی۔ اس لڑکے کی ماں بہت پیار سے مجھ سے ملی۔ اس کے مزاج میں ممتا کی سچی محبت گھلی ہوئی تھی، جسے محسوس کر کے میں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ کھانا بننے میں ابھی کچھ دیر ہے، کیوں نہ میں اس کا کمرہ تب تک دیکھ لوں۔ میں خوشی خوشی اس کے کمرے میں چلی آئی اور اس کی ایک ایک چیز کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک میری نظر اس کے پلنگ کے ساتھ موجود میز پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی فریم کی جانب بھٹک گئی، جس میں ایک شخص کی تصویر موجود تھی۔ مجھے تصویر کو گھورتے ہوئے دیکھ کر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یہ تصویر اس کے ابو کی ہے، جو سالوں پہلے کسی حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے ہیں۔ لیکن میں اب بھی تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی کیونکہ تصویر میں موجود شخص کی شکل ہو بہو میرے باپ جیسی تھی۔ چہرے کے کافی خد و خال میرے باپ سے مشابہت رکھتے تھے، جو کہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔
میں ششو پنچ میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دن میں نے بے دلی سے کھانا کھایا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات دیر تک میرے دماغ میں وہ تصویری گردش کرتی رہی کہ کوئی کیسے اتنی مشابت رکھ سکتا ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شاید وہی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب میرا دوست مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے اپنے باپ کی تصویر دکھائی، جسے دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے زوردار کہکا لگایا کہ چلو، ہمارے درمیان انسیت کی کوئی وجہ تو بنی، اس وجہ سے ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے۔ میں بھی اس کی بات کو ہلکے پھلکے مذاق میں لیتے ہوئے مسکرا دی، اور اس دن کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ہم روز ملتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ اس طرح یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور 1 سال بھی گزر گیا۔ ایک دن میری ماں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ جلد واپس آنے والی ہیں اور ایک بڑی مشکل میں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ ماں کے لہجے سے جھلکتی ہوئی پریشانی میں محسوس کر کے فکر مند ہو گئی کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا۔ برحال وہ میری ماں تھی اور انہی کی محنت سے یہ گھر چل رہا تھا۔ میں بے چینی سے ماں کی واپسی کے دن گننے لگی۔ آخر 1 ہفتے بعد میری ماں اپنے وطن واپس لوٹ کر آئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ماں پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے اور مزاج میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے۔ جہاں پہلے کبھی آ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی تھیں، وہیں اب گھر کو اور مجھے توجہ دے رہی تھیں۔ میں بھی زندگی میں پہلی بار ماں کی توجہ حاصل کر کے بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزاروں تاکہ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں۔ ایک دن رات کے وقت جب میں سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو ماں نے مجھ سے اچانک پوچھ لیا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی بڑی قربانی مانگیں تو کیا میں دے سکتی ہوں؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے جھٹ سے کہہ دیا کہ ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔ تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر آؤ میرے ساتھ اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی تم نے کرنا ہے۔ میں اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ حیران اور تجسس میں مبتلا سی چل پڑی۔ ماں مجھے گھر کے پچھلے احاطے میں بنے ہوئے کوارٹرز میں لے گئی اور کتار میں بنے ہوئے کوارٹر میں سے ایک کا دروازہ کھول کر اندر لے گئیں۔ اندر جا کر جو منظر میں نے دیکھا، اس سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس بوسیدہ کمرے میں جا بجا کسی چھوٹے بچے کا سامان بکھرا ہوا تھا اور ایک چند ماہ کا نومولود بچہ جھولے میں سو رہا تھا۔ جو میرے کھٹکنے کی وجہ اصل تھی، اس سے پہلے کہ بچے کے متعلق میں ماں سے کچھ پوچھتی، میری ماں نے وہ چھوٹا بچہ جھولے سے اٹھا کر لا کر میری گود میں ڈال دیا۔ بچہ میری گود میں ڈال کر بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم سب کو کہہ دو کہ یہ بچہ میرا ہے اور اپنی ماں کی عزت بچا لو۔ میں اپنی ماں کی عجیب و غریب فرمائش سن کر دنگ رہ گئی۔ میں تو ایک کنواری لڑکی ہوں، میں کیسے سب کو یقین دلاؤں کہ یہ بچہ میرا ہے؟ میں نے اپنی ماں کی جانب بے یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، جس پر اس نے مجھے مزید حل پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کو یہ کہہ دوں کہ گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے میں بور ہونے لگی تھی اور یہ بچہ میں نے یتیم خانے سے گود لیا ہے، لیکن بس میری عزت بچا لو۔ رات کے اس پہر میرے سامنے میری ماں اور گود میں پڑے ہوئے بچے کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، لیکن اپنی ماں کی التجا کے سامنے میں ہار گئی اور میں نے بچے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے میری ماں بہت خوش ہوئی اور ہم دونوں بچے کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ اگلے دن میرا کلاس فیلو جو کہ میرا دوست بھی تھا مجھ سے ملنے آیا تو میرے پاس ایک بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ بچہ میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، جس پر وہ کچھ ناراض ہوا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مصروف رہنے کے لیے میرے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بچہ پالنا آسان نہیں ہے، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ مجھے بچے پسند ہیں اور میں یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں۔ میں نے اسے 2 ٹوک جواب دیا، جس پر وہ کچھ خفا سا میرے گھر سے چلا گیا۔ میں نے ہر کسی کو یہی بتایا کہ یہ بچہ میرا گود لیا ہوا ہے۔ مختلف لوگ مختلف رائے قائم کرتے، لیکن مجھے کچھ اور ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی اور خود اپنی پڑھائی پر دھیان دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ لوگوں کو تو میں نے مختلف ہیلے بہانوں سے چپ کروا دیا تھا، مگر اپنے دل و دماغ کا کیا کرتی جو یہ سوچ کر ہر وقت پریشان رہتا کہ آخر اصل میں یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے اور اس کا اصلی باپ کون ہے۔ یہ ایسے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
دوسری جانب میری ماں ایک مرتبہ پھر سے اپنی پہلی والی زندگی میں لوٹ گئی تھی۔ اس نے وہی چال چلن دوبارہ اپنا لیے تھے اور مجھ پر توجہ کم کرتے کرتے ختم ہی کر دی، اور بچے کو میرے حوالے کر کے ضرورت سے زیادہ ہی بے فکر اور آزاد ہو گئی تھیں، جس سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس بچے کا تعلق ضرور میری ماں سے ہی ہے، ہو نہ ہو وہ مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہی تھیں، لیکن مجھے معلوم کرنا تھا کہ آخر میری ماں کا تعلق کس سے ہے۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایک شخص کا ساتھ درکار تھا۔ میں نے پہلے اپنے دوست کے متعلق سوچا۔ ایک دن میں نے اسے کالج کے گراؤنڈ میں دیکھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ مجھے اس کی مدد چاہیے، لیکن اس نے سنجیدگی سے میری بات نہ سنی، اور پھر اس کے رویے میں بدلاؤ دیکھ کر میں نے اکیلے ہی سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دن رات ماں کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن کوئی بھی ایسی انہونی بات مجھے نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں کچھ جان سکی تھی۔ ماں اپنے معمول کے مطابق آفس جاتی، اپنے دوستوں سے ملتی، کاروباری شخصیات سے ملتی اور رات کو گھر آ جاتی۔ آخر میں نے دوسرا پلان ترتیب دیا اور ایک دن خفیہ طور پر میں نے ماں کے کمرے کا لینڈ لائن فون اور اپنے فون کا کنیکشن ایک ساتھ جوڑ دیا تھا اور رات کو انتظار کرنے لگی کہ دن کے بعد ماں رات کو کیا کرتی ہے، کیونکہ اب تک مجھے ماں کی طرف سے تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ ماں کسی سے تو ملتی ضرور ہے۔ ابھی فون لگائے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات ایک فون کال نے مجھے چونکانے پر مجبور کر دیا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس دن آدھی رات کو ماں نے کسی اجنبی آدمی سے فون پر بات کی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی سے پتہ چلتا تھا کہ طویل عرصے سے آشنائی ہے۔ بات کرتے ہوئے ماں نے اس شخص کو اگلی رات ملنے کا کہا، جس پر وہ اجنبی شخص مان گیا۔ مجھے میرے سوال کا آدھا جواب مل چکا تھا، یعنی حقیقتاً میری ماں کی زندگی میں کوئی دوسرا شخص شامل ہو چکا تھا، لیکن آدھا سچ جاننا بھی باقی تھا۔ اسی لیے اگلے دن میں ماں کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ رات دیر سے جب ماں گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں آئی تو میں سانس روکے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر تھا کہ اگر ماں نے اس وقت مجھے یہاں دیکھ لیا تو ساری زندگی میں کبھی بھی سچ کا پتہ نہ لگا سکوں گی، لیکن شاید قسمت مجھ پر بہت ہی مہربان تھی اور مجھے حقیقت کا چہرہ دکھانا چاہتی تھی۔ اس لیے سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا، اور آدھی رات کے وقت ماں نے اسی اجنبی شخص کو فون کر کے کمرے میں آنے کا عندیہ دیا۔ وہ شخص یقیناً گھر کے پچھلے راستے سے دبے پاؤں اندر آیا تھا، اسی لیے ملازمین کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور سیدھا ماں کے کمرے کی جانب چلا آیا۔ میں پردے کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی اور آنے والے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین و آسمان میری نظروں کے سامنے گھوم گئے جب میں نے دیکھا کہ وہ شخص تو کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، کیونکہ میرا باپ تو مر چکا تھا اور اسے میری نظروں کے سامنے ہی دفنایا گیا تھا۔ کسی بھی انسان کو اپنے ہی گھر میں چھپنے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ یہ ضرور کوئی اور شخص ہے جس کی شکل میرے باپ سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ سوچتے ہی میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور میری یادداشت نے فوراً کام کیا کہ یہ شخص تو وہی ہے جس کی تصویر میں نے اپنے دوست کے گھر دیکھی تھی، لیکن اسے بھی مرا ہوا بتایا گیا تھا، تو پھر یہ زندہ کیسے ہے؟ کیا یہ اپنی بیوی بیٹے سے جھوٹ بول رہا تھا یا ان دونوں نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی؟ اس کا میری ماں سے ناجائز تعلق ہے یا پھر دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ موجود ہے؟ ان سب سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری ماں کی اس شخص سے زیادہ کچھ خاص بات نہ ہوئی تھی۔ اس ملاقات کا مقصد صرف ملنا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ شخص زیادہ دیر وہاں موجود نہیں رہا، جیسے آیا تھا ویسے ہی خفیہ طریقے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میری ماں بھی کمرے سے باہر نکل گئی اور اس دوران مجھے موقع مل گیا۔ میں بھی دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی اور ساری رات جاگ کر یہ سوچنے میں گزار دی کہ اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے اپنے دوست کے دل میں آئی اس بدگمانی کو دور کرنا تھا اور اسے اس کے باپ کی حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے یہ بچہ اپنی ماں کو واپس کرنا تھا، جو شاید اس کی ناجائز ہی اولاد تھی۔ اگلے دن میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا، بچہ لا کر ماں کے پاس رکھ دیا کہ اب میں اسے مزید نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ دنیا مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے اور عجیب عجیب سوال کرتی ہے۔ آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ یہ کون ہے اور کس کا بچہ ہے۔ مجھ سے سچائی چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ جس پر پہلے تو ماں نے ایک مرتبہ پھر میری منتیں ترلے کیے
کہ میں بغیر کچھ پوچھے بچے کو اپنائے رکھوں، لیکن جب ان سے کام نہ بنا تو مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، جسے میں نے فوراً مان لیا اور قدم باہر کی طرف بڑھانے کو ہی تھی کہ پھر سے میری ماں کا لہجہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا اور بالآخر اس نے مجھے بتا ہی دیا کہ یہ بچہ میرا بھائی ہے اور ماں نے خفیہ طور پر شادی کر لی ہے اور وہ بچے کی پیدائش کے لیے ہی ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ یہ بات وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھیں۔ ماں کے منہ سے شادی کا سن کر مجھے افسوس ہوا کہ کیسے میری ماں نے میرے باپ کی جگہ کسی اور شخص کو دے دی، اور پھر اتنی پرسکون نظر آتی تھیں، اور وہ شخص اب بھی میرے دماغ کے خانوں میں گھوم رہا تھا، جس کا چہرہ میرے باپ جیسا تھا۔ شاید اس کا میرے باپ سے کوئی گہرا تعلق تھا۔ میری سوچ کو ایک نئی راہ مل چکی تھی۔ اس سچ کا پتہ تو اب مجھے خود ہی چلانا تھا۔ میں نے اسی دن ایک مرتبہ پھر کالج جا کر اپنے دوست سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ وہ صرف ایک بچے کو مسئلہ بنا کر ہمارے درمیان بہترین دوستی کا رشتہ ختم نہ کرے۔ میں بہت جلد اس بچے کو یہاں سے دور بھیج دوں گی۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے نرم جذبات تھے، اسی لیے کچھ بحث کے بعد وہ مان گیا اور پہلے کی طرح ہم دونوں دوبارہ سے ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ ایک دن ماں کی موجودگی میں نے اپنے دوست کو فون کر کے کہا کہ میں اسے اپنی ماں سے ملوانا چاہتی ہوں، اسی لیے وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ میرے کہنے پر وہ تھوڑی دیر بعد ہی آ چکا تھا اور میرے منصوبے کے مطابق جب میں نے اسے اپنی ماں سے ملوایا تو میری ماں کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا تھا۔ میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ماں اس لڑکے کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور زیادہ دل جمی سے نہ ملی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اندر چلی گئیں۔ میرے دوست کے جانے کے بعد ماں نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور مجھ پر پابندی لگا دی کہ آئندہ میں اس سے نہ ملوں، لیکن میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ جیسے میں آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی، ویسے ہی آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ اب میں بچی نہیں رہی تھی۔ جس کے جواب میں ماں نے کہا کہ اب سے میرا کالج جانا اور گھر سے نکلنا بند کر دیا جائے تاکہ آئندہ میں بیرونی دنیا میں کسی سے بھی نہ ملوں۔ نہ جانے وہ مجھے قید کر کے کون سا سچ چھپانا چاہتی تھیں۔ ملازمین کو مجھ پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دے کر ایک دن جب وہ کہیں باہر گئیں تو میں بھی گھر کے ملازموں کو جھانسا دے کر گھر سے بھاگ نکلی۔ میں سیدھا اپنے دوست کے گھر گئی اور اسے کہا کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ وہ کیسے جانتی ہیں کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ 1.5 سال پہلے اس کا شوہر اچانک گم ہو گیا تھا اور پھر واپس پلٹ کر نہ آیا، جس سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس لیے یہ بات حیران کن تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے بنا تصدیق کیے ہی ایک زندہ شخص کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ بہرحال میں نے ان دونوں ماں بیٹے کے سر پر یہ بتا کر بم پھوڑا کہ میرے دوست کا باپ زندہ ہے اور وہ مرا نہیں ہے۔ دونوں مجھے سمجھاتے ہوئے اس بات کا ثبوت مانگنے لگے، جس کے لیے میں نے ان سے کچھ وقت مانگا اور گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد میں کبھی اس لڑکے سے نہیں ملوں گی اور مجھے میری پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ ماں کو منا لینے کے بعد مجھے گھر سے باہر نکلنے کی آزادی مل گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں خفیہ طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی ماں پر نظر رکھی۔ ایک دن جب وہ شخص میری ماں کا دوسرا شوہر جب دوبارہ اسے ملنے آیا تو میں نے واپسی پر اس کا پیچھا کیا۔ وہ شخص اسی شہر کے عالیشان بنگلے میں تنہا رہتا تھا اور کبھی کبھی میری ماں سے ملنے آتا تھا۔ مجھے اپنے دوست کو بتانے کے لیے ثبوت مل چکا تھا، اس لیے میں نے اسے اس جگہ کا پتہ دے دیا اور کہا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ شخص اس کا باپ ہی ہے۔ اسی شام جب میری ماں گھر واپس آئی تو اس کی حالت کسی نفسیاتی مریض سے کم نہ تھی۔ میری ماں نے چیخ چیخ کر گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے اور مجھ پر برس پڑی تھیں۔ گھر کے تمام ملازمین بھی ڈر کر اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کب سے یہ حقیقت جانتی ہوں، تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ اب میں مزید اس کا کھیل نہیں چلنے دوں گی۔ اس دن میں نے اپنی ماں کا جو روپ دیکھا اور جو حقیقت اس نے مجھے بتائی، اس نے مجھے آج تک حیران کر رکھا ہے۔ میری ماں کی زبانی پتہ چلنے والی کہانی کا خلاصہ میں یہاں لکھ رہی ہوں۔ میرا باپ اور اس کا بھائی جڑواں تھے، جن کے نام بالترتیب آفاق اور آفتاب تھے۔ میرا باپ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا، اس لیے جلد ہی ترقی کر کے خوب دولت کٹھی کر لی، لیکن میری ماں کو ہمیشہ سے ہی میرے باپ کا بھائی آفاق پسند تھا، مگر میرے نانا جان نے دولت کی خاطر ان کی شادی زبردستی آفتاب سے کر دی۔
شادی کے بعد بھی میری ماں آفاق کو بھول نہ پائی اور اس سے ملنا ترک نہ کیا۔ میری ماں کی بے وفائی کے صدمے نے میرے باپ کے دل پر اثر کیا اور اس نے ساری زندگی اذیت میں گزاری۔ معاشرے کا خوف میرے باپ کو کھا گیا۔ بیوی انہی کے سگے بھائی کے ساتھ روابط بڑھائے ہوئے ہے۔ اسی دوران آفاق کی شادی کسی اور عورت سے کر دی گئی اور ماں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جب میرے باپ کے مرنے پر ایک مرتبہ پھر دونوں کے درمیان رابطہ بحال ہوا تو ماں نے آفاق کو شادی کرنے پر زور دیا۔ آفاق بھی جانتا تھا کہ میری ماں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے اور مہربان تو وہ پہلے سے ہی اس پر بہت ہے، اس لیے اس نے میری ماں سے راہ و رسم بڑھا لیے، لیکن میری ماں کو اپنی محبت مکمل طور پر حاصل کرنی تھی۔ اسی لیے اس نے آفاق کی موت کا ایک پلان بنایا اور دنیا کی نظروں میں اسے مردہ ثابت کر کے خود دونوں نے شادی کر لی۔ میری ماں نے ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا ظلم کیا اور صرف اپنی محبت کی خاطر ایک عورت اور اس کے بچے کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جبکہ آفاق بھی اس گناہ میں برابر کا شریک تھا، لیکن اس نے اپنے گناہ کا کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب میری ماں حاملہ ہوئی تو آفاق کے ہمراہ ملک سے باہر چلی گئی اور واپس آ کر اپنا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مشابہت رکھنے والی تصویر کے پیچھے اتنی بڑی کہانی چھپی ہوئی ہو۔ اس دن کے بعد آفاق پلٹ کر میری ماں کے پاس نہ آیا۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے ماں کو طلاق کے کاغذ بھیج دیے، جنہیں دیکھ کر میری ماں پاگل ہو گئی اور اسے اپنا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتی تھی۔ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کو بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا، جہاں وہ ان سب سے دور رہ کر پرورش پا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب میں اپنے دوست سے دوبارہ ملی تو اس نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، جسے میں نے ٹھکرا دیا، کیونکہ جب تک میری ماں زندہ رہ کر اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی، میں اس کی سزا میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر بچپن میں ہی مجھے میرے سگے رشتوں سے روشن ناز کروایا جاتا تو حالات آج یکسر مختلف ہوتے۔